السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی. میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کی جانب سے ہونے والی OIC کانفرنس میں شامل ہونے والے تمام مسلم ممالک کے ساتھ جو پلان اور اسٹریٹجی طے ہوا افغانستان کو سامنے رکھتے ہوئے، اب اس کے کیا خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں، خطے پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، پاکستان اپنے مسائل کو کیسے ریزالو کرے گا. اور اس وقت پاکستان نے ایک چیپٹر تو کھول دیا ہے، لیکن امیدیں یہی کی جا رہی ہیں کہ آگے آنے والا مستقبل بہت بہتر ہوگا. اسی حوالے سے تجزیہ بھی لیں گے، تبصرہ بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور ایکس سروس مین سوسائٹی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، جناب کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزما صفی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت کیسی شکریہ. طبیعت ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. OIC کانفرنس ہوئی سر پاکستان میں. عمران خان صاحب نے بھی بڑا والہانہ خطاب کیا، افغانستان کے مسائل رکھے، انسانی المیہ جو وہاں پر پیدا ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے جو نمائندے وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان کے سیکرٹری جنرل کے، انہوں نے بھی فیکٹس اینڈ فیگر سامنے رکھے، اور سیکرٹری جنرل OIC نے بھی اس بات کی تائید کی کہ پاکستان نے یہ بڑا بروقت اور بہت شارٹ نوٹس پہ یہ اقدام لیا. بٹ ایشو از دیٹ سر کہ جو کنٹروورشل اس وقت ایک پوائنٹ کریٹ ہے OIC کے حوالے سے، پہلے میں چاہتا ہوں مجھ سے ڈسکس کر لیں، کیونکہ تنقید کرنے والے پاکستان میں بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں اور باہر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ شام، عراق، لیبیا، کشمیر اور فلسطین اور اس سمیت دیگر مسائل جو اسلامی ممالک کے ساتھ تھے، اس پر OIC وہ ڈیلیور نہیں کر پائی جو اس سے ایکسپیکٹیشنز تھیں. افغانستان کے اس مسئلے پہ OIC کیا واقعی کچھ ڈیلیور کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ویلڈ آبزرویشنز ہیں لوگوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ OIC جب سے قائم ہوئی اور جس تناظر میں اس نے آپریٹ کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دو تین ہی ایسے واقعات ہیں ان کی تاریخ میں جن پر لوگ تسلی بخش تبصرہ کرتے ہیں، جس میں سے ایک اسلامک سمٹ تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں جب یہاں پر ہوئی. اب اتنے طویل عرصے میں بالکل ہم نے دیکھا کہ OIC جو تھی وہ ایک غیر فعال ادارہ بن گئی تھی. بہت سارے مسلمان ممالک کے ایسے ایشوز چلے آ رہے ہیں جس میں کشمیر اور فلسطین جیسا آپ نے ذکر کیا، کسی پر کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہو پائی، اور نہ ہی ایک یکجہتی کے انداز سے کوئی کمیونیکے یا کوئی ریزولوشن پاس ہوا اس پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزرا ہوا کل تھا. اب جس انداز سے یہ شارٹ نوٹس پر، اور خاص طور پر میں اس کی نشاندہی کروں گا کہ اس وقت جو حالات کو دیکھتے ہوئے اور افغانستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستانی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے جو یہ فیصلہ کیا کہ اس کا انعقاد ہو اور ایک صحیح طریقے سے جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو سپورٹ بھی کیا جائے اور پھر اس کے لیے راہ ہموار کی جائے اس کی ریکگنیشن کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس میں آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا جب سے امریکہ وہاں سے نکلے ہے، روس کا، چائنا کا، ٹرکی کا بڑا مثبت رویہ سامنے آیا. اب انٹریکشن ہوتا رہا ہے گورنمنٹ کی سطح پر افغان کی حکومت کے ساتھ، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اس کی وجہ سے ایک لیجیٹیمیسی دے دی ہے پاکستان نے اس مسئلے کو. اب تک انفرادی طور پہ بات کر رہے تھے، بٹ اس انعقاد کے بعد 58 کنٹریز آئے، UN آیا، ایون امریکہ کے مندوبین بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اس کے ممبر نہیں ہیں ان کو بھی ایز این آبزرور بلایا ہوا تھا. تو یہ بہت ہی خوش آئند پیش رفت کی ہے پاکستان نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن نکات پر اب ان کے پریس ریلیز اور جو بات طے کی گئی ہے اس میں عمل درآمد کرنے میں اس میں بڑا مدد ملے گا، کیونکہ آپ کے بہت دیکھیں گے آپ UN اور OIC مل کر کام کریں گے. جو اس کے کمیونیکے کہتا ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں UN اور OIC کے سیکریٹریٹس مل کے کام کریں گے، اور اس کے بعد جو پیش رفت ہوگی اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور یہ OIC کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ OIC نے اپنا ایک پیج پلٹا ہے، ایک ایسی کروٹ لی ہے جو کہ اب لگتا ہی ہے کہ ان حالات میں اس میں کچھ تھوڑی سی تیزی آئے گی اور سم تھنگ ول بی اچیویبل بائی دیم. ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ OIC کا پلیٹ فارم پاکستان نے استعمال کیا ہے؟ کیونکہ OIC کی اپنی جو ایک ویلیڈیٹی کہہ لیں وہ صرف نام کی حد تک ہی رہی،
اور اسلامی ممالک کے جو جنگی مسائل تھے, جو دیگر ایشوز تھے, وہاں بھی انسانی المیہ تھا. فلسطین کی بڑی روشن مثال ہے. تو وہاں تو او آئی سی بے بس دکھائی دیتی ہے. یہاں اگر او آئی سی بہت اسٹرانگلی پلے کر بھی رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا پاکستان ہی ہے ٹوٹلی؟ دیکھیے میں اگین ابھی سوچنے کی بات یہ کہ ناٹ اونلی او آئی سی بٹ انٹرنیشنل ایرینا میں پاکستان از ناؤ بیکمنگ اور بینگ ریکگنائز ایز اے فورس ٹو ریکن ود. ٹھیک ہے نا. امریکہ نے زندگی میں جب سے بنا ہے پہلی دفعہ وہ ورچوئل کانفرنس آن ڈیموکریسی کال کی اور پاکستان نے انکار کیا. اس سے پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کا فیصلہ دیا. تو یہ اس طریقے سے جو ہم نے ایک اپنا تخصص مٹا دیا تھا اور آپ کی حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر کا جو ایٹیچیوڈ تھا پاکستان کا ٹورڈز امریکہ, ٹورڈز انڈیا, ٹورڈ آل دیس پیپل, آپ کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے. یو ڈڈ ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ایگزسٹ ان دا ریئل سینس. ٹھیک ہے نا. عمران صاحب کے آنے کے بعد سے یہ تبدیلی بڑی واضح طور پہ انٹرنیشنل ارینا میں نظر آئی جب اس طریقے کی چیزیں کی. اور اب اس کانفرنس کا سارا دار و مدار اسی بات پر تھا کہ دس gentleman who is now the prime minister has made his presence felt in the arena, اور ان کی بات کو سنا جا رہا ہے اسلامی مملکتوں میں بھی اور دوسری جگہ پر. سر یہ ارینا اس وقت کدھر تھا جب ترکی اور ملیشیا کے پرائم منسٹر تو یکجا ہو گئے لیکن پرائم منسٹر پاکستان نہیں جا سکے؟ اور I was expecting this question. Very nice. دیکھیں وہ کتنا عرصہ ہوا تھا اس ٹائم کو دیکھیں اور ان حالات کو دیکھیں تو جو وقت گزر رہا ہے اگر آپ اس کی تجزیہ میں جائیں اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو میری ذہن میں بھی لگی یار یہ کیوں نہیں کر دیا, یہ کیوں نہیں کر دیا, تو وہ والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آ رہی ہیں. اور یہ اس ٹائم پر اس پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ جب یہ فیصلہ کیا آپ کو یاد ہوگا سعودی عربیہ نے $2 بلین واپس مانگ لیا. صحیح. اس وقت آپ کی چائنا کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. آپ نے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, اپنا بائی پاس تیار کیا. ہارٹ اٹیک ہوتا تو بائی پاس ہونا چاہیے نا, تو بائی پاس تیار کیا. اس کے بعد انہوں نے $2 بلین ان کو واپس کر دیے. سر امریکہ تھرو اسرائیل یو اے ای کے ساتھ تو بڑے اسٹرانگ ریلیشنز بنا چکا ہے, تسلیم بھی کروایا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسرائیل کو. وہ ایز اے فال بیک ارینجمنٹ کر رہے ہیں. بٹ جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے ایٹ دی ماؤتھ آف دی پرشین گلف اینڈ ٹاپ آف دی عربین سی, اور جو تمام آپ کا جو ٹریفک ہے سی ٹریڈ سب یہاں سے جاتے, اس میں دیکھ کے نا افورڈ ٹو لوز پاکستان. تو یہ ان کے پریس میں چل رہا ہے. تو ناؤ واٹ ہیپن, آئی گیو این ایگزامپل. برازیل کا کیا حال تھا ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے, برازیل کا 120 بلین کا ڈیٹ ہو گیا تھا. ہم لوگ تو بھی 112-116 پہ پہنچے. صحیح ہے نا, وہ 120 پہ پہنچ گئے تھے. ان کا کہا میرے پاس تو نہیں ہے پیسے, کر لیں کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے تو آپ کریں, نہیں تو پھر آپ مجھے ریلیف دیں. تو ان کو 15 سے 20 سال کا آئی تھنک ہوتا وہ ان کو ریلیف ملا. اس دوران انہوں نے اپنی اکانومی اٹھائی اور یہ ایسے اٹھائی کہ اب ان کو پھر اس پر دوبارہ امریکہ کا یاد رکھیے گا کسی بھی ملک کو اکنامک شکنجے سے نکلنے نہیں دے گا وہ جو ایک دفعہ آ گیا ہے. بیکاز دا مومنٹ دے گیٹ آؤٹ آف اٹ ان کا یہی حال ہوگا کہ ان کا اثر اس کو ختم ہو جائے گا. چائنا جو ابھی آ رہا ہے, چائنا کے ساتھ کوئی ایسے اسٹرنگز اٹیچ نہیں ہے. جو بھی وہ اکانومی اسسٹنس دے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پلان کر رہے ہیں, تو سب اس طرف جھک رہے ہیں. اور ان کی جو ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کا جو اس طرف بڑا کامیابی سے جاری ہے, جہاں بھی یورپ میں بھی, افریقہ میں بھی, فار ایسٹ میں بھی ان کے پروگرام صحیح چل رہے ہیں. بیکاز ایون لوگوں نے سری لنکا کا ایگزامپل دے کے یہ کہا گیا کہ جی وہ اس کو ان کا پورٹ جو ہے وہ یلغباد بنا دیا. سب کہنے کی باتیں, ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. The fact is the countries جہاں پر چائنا نے جا کے اپنے انویسٹمنٹ کیے they are very comfortable. کوئی IMF اور ورلڈ بینک کی طرح کی کوئی شرطیں نہیں ان کے ساتھ, اور وہ بڑے صحیح چل رہا ہے. تو اب ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ کے لیے وہ یہ کہ اگر ہم IMF اس سے نکل آتے ہیں, امریکہ کو یہاں سے فارغ کر دیتے ہیں, وی گو کمپلیٹلی ان دی چائنیز کیمپ, تو آپ کا آلریڈی جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اٹس اے گیم چینجر, وی آل نو دیٹ. تو اس کے تحت تو مے بی نیکسٹ 5-10 years ڈاؤن دا لائن وی ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ وڈ ہیو کمپلیٹلی بین اگنورڈ, تو وہ نہیں کر سکتے افورڈ اس چیز. تو ہم ابھی ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہے کہ وی مسٹ بی
میکنگ ڈسیشنز جو اکانومی آپ کی ابھی صحیح سمت میں جا رہی ہے، یہ شروعات ہے، ابھی بہت سفر کرنا کیا پڑا. اسٹیبل افغانستان پوری دنیا کے حق میں ہے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک طریقے سے کہ جہاں ٹیررزم کم ہوگا وہیں اکنامک اسٹیبلٹی ڈیولپ ہوگی، لیکن اگر افغان طالبان اکنامکلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو کون اس بات کی ضمانت لے گا کہ وہ پھر دوسرے ملکوں پہ چڑھائی نہیں کریں گے، اپنے قوانین دوسروں پہ لاگو لیکن نہیں اگین کریں گے؟ یہ پرسیپشن ہے دوسرے ملکوں پہ. دیر از نو ایویڈنس آف دیٹ کائنڈ. میں ابھی سن رہا تھا ان کے فارن منسٹر جو آیا ہوا ہے یہاں پر اس کانفرنس میں، انہوں نے کہا صاحب ہمارا تو کوئی ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کو ویسٹ والے خبریں دے رہے ہیں، ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایون ویمن ایمانسپیشن کی بات ہو رہی ہے، لڑکیوں کی پڑھائی، آپ آگے دیکھیں نا. وائی ڈونٹ یو پیپل کم اینڈ دیکھیں آگے ہم کیا کریں. وہاں تو کوئی سوائے اکنامک کرائسس کی اور تو وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہے، کچھ نہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ایکسٹریمزم تو سر ابھی بھی وہاں برقرار ہے نا، کیونکہ اگر اگر وہاں پہ کسی نے ٹارگٹ کلنگ کر کے افغان طالبان کے کمانڈر کو شہید کر دیا تو انہوں نے اس کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل سزا ہوتی ہے وہ پھانسی ہے، بے شک انہوں نے دی، لیکن لاشوں کو لٹکائے رکھنا، عبرت کا نشان بنانا، یہ شو آف کرنا، یہ پرانے ویڈیوز ہیں. ویڈیوز ہیں. بٹ ہو آر دیز ہیو وی گون ان ٹو دی بیک گراؤنڈ کی باقی جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے پاکستانی فوج کے فوجیوں کو مار کے ان کی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیلا ہے، وہ کون لوگ تھے؟ they were not افغان طالبان. دے ہو ناٹ. تو اسی طریقے یہاں پر بھی جو دیکھا جائے گا تو اس میں آپ کو صحیح طریقے سے اگر پرسیپشن دیکھیں میں اسی لیے ہر ایک کو کہتا ہوں پلیز جو ویسٹرن پراپیگنڈا ہے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن پریس ہے، اس کی خبروں کو مین ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے. اس ضروری ہے ہم کو کہ اس کا تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. ایٹ دا مومنٹ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن کہ جیسی اسٹیبلٹی آئے گی، اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، دیر از اونلی ون پرابلم فار ایوری بڈی انکلوڈنگ پاکستان. ان کے پاس جو اسلامک گورننس کا جو فارمولا ہے، وہ جب پہلے ملا عمر آئے تھے انہوں نے 2 سال 3 سال جو کر کے دکھا دیا تھا، اور وہ سب کے لیے ایک گھنٹی بج گئی تھی انکلوڈنگ سعودی عربیہ، پاکستان کی. بھائی اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کدھر جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ان کے لیے صرف وہی رکاوٹ ہے کہ دے ووڈ لائک ٹو، ان کو آپ شیکلز توڑ دیں، لیٹ دم فنکشن. اسی اسلامک ماڈل میں تو یہ بات شامل ہے نا کہ اگر کسی اور ریاست کے اندر کہیں ایسا جبر وہ فیل کر لیں کہ جی وہاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، تو وہ انٹروین کریں گے دوسری ریاستوں میں. اگر مسلمان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، جہاد اس وقت آتا ہے کہ جب آپ ایز اے ریاست پہ فیصلہ ہوگا، انڈیویجول میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا کانفلکٹ دکھائی دیتا ہے آگے چل کے کہ چلیں ابھی افغانستان کے لیے پاکستان کی جانب سے اور سارے ملکوں کی جانب سے ایک فنڈ کی صورت میں ایک مالی مدد ہو بھی جائے، بٹ آگے چل کے جب افغانستان اپنی اکنامک پالیسیز کو بنائے گا یا اکنامک اسٹیبلٹی کی جانب بڑھے گا تو سوال یہ پیدا ہوگا کیا وہ کیپٹلزم میں آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو وہ اپنے اسلامک ماڈل سے ہٹیں گے، نہیں آئے گا تو پھر وہ کس طریقے سے دنیا کے ساتھ چلیں گے؟ وائی شوڈ دے کم ان کیپٹلزم تو when there is already a financial system, security system، ساری چیزیں قرآن و سنت میں دی ہوئی ہیں. خلفائے راشدین کا دور آپ کے سامنے موجود ہے. اس دور میں کوئی کیپٹلزم تھا؟ اس دور میں جو ماڈل تھا، اگر آپ یہ لوگ اسی ماڈل پہ چل رہے ہیں نا، سیم دے اڈاپٹنگ دا سیم تھنگ. اور اگر اس میں اگر کامیابی کے ساتھ وہ سر مالیاتی ادارے، عالمی مالیاتی ادارے تو افغانستان کے بارے میں ٹریڈنگ کمپنیز کو ہمیشہ یہی رپورٹ کریں گے کہ ان کا بینکاری نظام جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ٹریڈنگ نہ کی جائے. نہیں، یہ وہ کریں گے. ان کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کی کوششیں ہوں گی کہ اس کو فیل کیا جائے. لیکن فیکٹ از کہ ہم لوگ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا تقریر میں اپنے کہ یہ ہم پر ایز اسلامک آرگنائزیشن کے حصہ دار ہونے کے ناطے یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تمام تر معاونت کریں، سہولت پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکیں. آپ کیسے یہ توقع کر دیں جب چائنا میں جو چل رہا ہے وہ چائنیز سسٹم چل رہا ہے نا، رشیا میں رشین سسٹم چل رہا ہے نا، کیپٹلزم امریکن سسٹم تو نہیں چل رہا وہاں پر. تو اس لیے اگر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا نظام چلائیں تو مسلمان مملکتوں کو چاہیے. آئی مین وی ہیو آر ایبسولوٹ کلیئر کٹ ساورنٹی ٹو گاڈ، اور اس کے بعد قرآن و سنت میں ہر چیز دی ہوئی ہے، آپ اس کے حساب سے اپنا نظام چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں جہاں تک کہ 1 2 3 جو آپ
اکثر سوال آتے ہیں جیسے آپ نے بھی کیا کہ وہ اس میں آپ دوسرے ملک میں جہاد کر دیں گے کوئی ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی بڑا کلیئر ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ پڑھ لیجیے، اس میں کہ جب اس قسم کے مظالم کیے جائیں مسلمانوں پر تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟ اوپر سے تو نہیں آتی. ہم جو دوسرے اسلامی مملکت ہیں ان پر یہ لازم ہے، جو حکومت میں ہیں، جو صاحب اس استطاعت ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ پھر ان کی مدد کے لیے جائیں. سر لاسٹ کوسچن میرا کہ ایک طرف افغانستان کی بہتری کے لیے پاکستان کوششوں میں مصروف عمل ہے، وہیں کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہاں جو افغان مہاجرین آئے تھے ان کو واپس بھیجا جائے گا، تو ہاؤ وی ول کنکلیوڈ اٹ کہ ایک طرف ہم مدد بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ہم بوجھ بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ جو ان کے اپنے آبائی گھر ہیں ان کو تو وہ بھی خود بھی چاہیں گے ہم وہاں جا کر رہ سکیں اور اپنا کر سکیں. بیشتر یہ کہنا بھی سچ ہوگا کہ بیشتر ان میں سے اتنے یہاں پر رچ بس گئے ہیں کہ ان کو شاید جانا مناسب نہ سمجھا جائے، لیکن کچھ تو جائیں گے اور جانا بھی چاہیے تاکہ وہ اپنے کاروبار جو یہاں کرے تو وہاں جا کے کریں. اور اس میں کوئی بوجھ کی بات نہیں، بیکاز دے ہیڈ ارننگ اپنی انہوں نے یہاں شروع کر دی تھی، بہت سارے بزنس اسٹارٹ کیے یہاں پر، اب اسی تجربے کے ساتھ جا کے وہاں پر وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے، یہ تو نہیں کہ ایک دم سے سب کو دھکا مار کے بھیج دیں گے. نو، وی ول انشور کہ جو وہاں جائیں وہ آپ وہاں پر سیٹل ہوتے جائیں. اور مین جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا، مین یہ کہ ہم ہر قسم سے ان کی معاونت کریں گے ان شعبوں میں جہاں پر ان کے پاس کمی ہے، اور ان کو وہ تمام ایکسپرٹیز دیں گے جہاں پر ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہو وہ اپنے کھڑے ہوں اور اس کے بعد چلائیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس لحاظ سے. اس کمیونیکے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس میں سائن کیا ہے کہ افغان زمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی میں نہیں استعمال ہوگی، اس میں. اور یہ کہ جو اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ٹی ٹی پی اور داعش اور آئی ایس آئی، یہ سارے کے سارے اگر ان کے وہاں پر کوئی بھی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو جب آپ نے ایک ویری براڈ انکمپسنگ ایک فریم ورک دیا ہے، اس فریم ورک میں ہر چیز کو انہوں نے کیٹر فار کیا. اینڈ آئی تھنک جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بہت صحیح کہا تھا کہ یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں، یہاں تک اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک اس کانسیپٹ کو، اس ڈسیشن کو جو ویریس ڈپارٹمنٹ کے مطابق لیا گیا اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس میں کس حد تک او آئی سی از ایبل ٹو پلے دی رول وچ دے ہیو ناٹ بین ڈوئنگ اپ ٹل ناؤ. او آئی سی ول بی سپورٹڈ بائی یو این بیکاز یو این کا موجود تھا. تو آئی ہوپ ان شاء اللہ یہ بہتری کی طرف جائے گی. بہت شکریہ صفی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور آج کے اس پروگرام میں آپ شامل گفتگو رہے ہیں. آئی ایم ریئلی تھینک فل. تو ناظرین، ویری نیوزی کے اس پروگرام سے محمد عمر خان کو دیجیے گا اجازت، اور اس پروگرام کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کی بھی کوئی رائے ہے، فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.